بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول عمران سیریز بلیک فیدر، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ عمران نے ایک نظر ادھر ادھر دیکھا اور پھر قہوہ خانہ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اس وقت وہ اسی ملک کے غنڈے کے میک اپ میں تھا۔ قہوہ خانے کی اکثر میزیں خالی تھیں۔ عمران سیدھا کونے میں رکھی ہوئی ایک میز کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ میز پر بیٹھ کر اس نے اطمینان سے قہوہ خانہ میں بیٹھے ہوئے افراد کو چیک کرنا شروع کر دیا۔ اسے کوہستان کے دارالحکومت میں آئے ہوئے آج دوسرا دن تھا۔ یہاں پہنچتے ہی اس نے کارروائی شروع کر دی تھی۔ وزیر اعظم پاکیشیا کے پہنچنے میں 3 دن رہتے تھے اور عمران ان کے آنے سے پہلے ہی بلیک فیدر کی راہ پر لگ جانا چاہتا تھا، کیونکہ اس کیس میں وہ کوئی رسک لینے کو تیار نہیں تھا۔ ٹیم سے وہ صرف اپنے ساتھ کیپٹن شکیل اور صفدر کو لے کر آیا تھا، اور بلیک فیدر تنظیم کے متعلق اس کے پرسنل ریکارڈ میں صرف اتنی سی وضاحت موجود تھی کہ یہ قاتلوں کی ایک بین الاقوامی تنظیم ہے جس میں ہر شخص دنیا کا چھٹا ہوا قاتل ہے۔ یہ تنظیم صرف سیاسی قتل کے کیس میں ہاتھ ڈالتی ہے، اور آج تک اس تنظیم کا ایک بھی ممبر پکڑا نہیں گیا، اور یہ تنظیم کبھی بھی اپنے مشن میں ناکام نہیں رہتی۔ اس لیے پوری دنیا کے سربراہ اور سیکرٹ سروسز ان کے خوف سے لرزہ برندام رہتی تھیں۔ جب سے انہوں نے دنیا کے ترقی یافتہ ملک کے سربراہ کو دن دہاڑے سڑک پر قتل کیا تھا، تب سے ان کا نام اور بھی زیادہ چڑھ گیا تھا۔ عمران کو جب سے یہ معلوم ہوا تھا کہ بلیک فیدر اب اس ملک کے وزیر اعظم کے خلاف کام کر رہی ہے، تب سے وہ بے حد سنجیدہ تھا، کیونکہ اسے اچھی طرح علم تھا کہ اس بار مقابلہ واقعی سخت ہوگا۔ مقابلہ جاسوسوں سے نہیں بلکہ انتہائی منظم اور بے درد قاتلوں سے ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس لیے مطمئن تھا کہ وہ اس تنظیم کے مقابلے میں کامیاب ہوگا۔ اسے خدا کی مدد کے بعد اپنی صلاحیتوں اور اپنی ساتھیوں کی ترتیب پر مکمل بھروسہ تھا۔ اس لیے اس نے بطور X2 پاکیشیا سے چلنے سے پہلے صفدر کیپٹن شکیل کو اصل صورتحال بتلا دی تھی۔ یہ بات گو اس کے اصول کے خلاف تھی کہ وہ کیس شروع ہونے سے پہلے ہی اس کے متعلق ممبروں کو وضاحت کرے، مگر اس بار صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنا یہ اصول بدل دیا تھا۔ اس نے یہ وضاحت اس لیے کر دی تھی کہ دونوں کو بخوبی احساس ہو جائے کہ مشن کتنا خطرناک ہے، ان میں سے کسی کی معمولی سی کوتاہی ملک کے لیے کتنی بھیانک ہو سکتی ہے۔ کل سے وہ شہر کے قہوے خانے چھانتا پھر رہا تھا، کیونکہ اسے علم تھا کہ اس ملک کے قہوہ خانے ہی دراصل جرائم کے گڑھ ہیں، اور کسی قسم کا کلیو اگر مل سکتا ہے تو ان قہوہ خانوں سے ہی مل سکتا ہے۔ ابھی عمران کو بیٹھے چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ ایک ویٹر نے قہوہ لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ سنو، عمران نے قدرے تہکمانہ لہجے میں ویٹر سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیا بات ہے؟ ویٹر کے لہجے میں بھی تلخی تھی۔ اس قہوہ خانے کا مالک کون ہے؟ عمران نے لہجے کو پہلے سے زیادہ تہکمانہ بناتے ہوئے کہا۔ ویٹر نے ایک لمحے کے لیے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر اس کے لبوں پر طنزیہ سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ بجلی، ویٹر نے جواب دیا۔ اس کے لہجے سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نام کے سنتے ہی عمران کے شانے سکڑ جائیں گے اور اکڑی ہوئی گردن ڈھیلی پڑ جائے گی۔ ٹھیک ہے، تم بجلی سے کہہ دو کہ بادل اسے ملنے آیا ہے، عمران نے پہلے سے بھی زیادہ تلخ لہجے میں جواب دیا۔ بادل؟ ویٹر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحے غور سے عمران کو دیکھتا رہا۔ عمران کے چہرے پر چٹانوں کی سی سختی تھی۔ نہ جانے عمران کے چہرے پر ویٹر کو کیا چیز نظر آئی کہ وہ خاموشی سے واپس چلا گیا۔ کاؤنٹر پر جا کر اس نے ایک لمحے کے لیے کاؤنٹر مین سے کوئی بات کی۔ کاؤنٹر مین نے چونک کر عمران کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر سلوٹیں ابھر آئیں۔ چند لمحے وہ سوچتا رہا، پھر وہ کاؤنٹر سے نکل کر ایک دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ عمران خاموشی سے بیٹھا قہوہ پیتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد کاؤنٹر مین باہر نکلا اور اس نے ویٹر سے کچھ کہا، اور ویٹر سیدھا عمران کے پاس آیا۔ آؤ، اس نے تلخ لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں پراسرار سی چمک تھی۔ عمران نے قہوے کا آخری گھونٹ حلق میں اتارا، پیالی میز پر رکھی اور پھر ویٹر کے پیچھے چل دیا۔ کاؤنٹر کے قریب سے گزر کر وہ ویٹر کی رہنمائی میں دروازے کے اندر داخل ہوا۔ یہ دروازہ ایک راہداری میں سے گزرتا تھا۔ راہداری کے آخری سرے پر ایک اور دروازہ تھا۔
ویٹر اس دروازے کے قریب جا کر رک گیا۔ اندر چلے جانا اور دیکھو خبردار اونچی آواز میں بات نہ کرنا، ویٹر نے تلخ لہجے میں اس سے مخاطب ہو کر کہا، مگر دوسرا لمحہ اس پر بھاری پڑا۔ عمران کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور وہ لہیم شہیم ویٹر اچھل کر 2 فٹ دور جا گرا۔ اس کے منہ سے خون کی لکیر باہر نکل آئی تھی۔ یہ تمہاری بات کا جواب ہے، عمران نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا اور پھر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک میز کے پیچھے ایک جھریرے مگر مضبوط جسم کا ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک نظر ڈالتے ہی ہر شخص سمجھ سکتا تھا کہ وہ کوئی نامی گرامی غنڈہ ہوگا۔ عمران سیدھا چلتا ہوا میز کے سامنے رکھی ہوئی ایک کرسی پر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ویٹر اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک ہاتھ گال پر رکھا ہوا تھا، اس کے منہ سے خون کافی مقدار میں باہر نکلا ہوا تھا، چہرہ غصے کی شدت سے سیاہ پڑ گیا تھا، آنکھوں سے شعلے سے نکل رہے تھے۔ باس، اس اجنبی نے مجھے تھپڑ مارا ہے، ویٹر نے دانت بھینچتے ہوئے کہا۔ اور تم میرے پاس شکایت لے کر آئے ہو؟ تم نے اسے میرے پاس پہنچنے سے پہلے ہی کیوں نہ مار دیا؟ مجھے بزدل آدمیوں سے نفرت ہے، باس نے کرخت لہجے میں کہا، اور دوسرے لمحے اس کا ہاتھ تیزی سے حرکت میں آیا اور پھر سائلنسر لگے ریوالور کی نالی کی جھلک ہی نظر آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس میں سے شعلہ سا نکلتا، عمران بجلی کی طرح اپنی جگہ سے اچھلا اور دوسرے لمحے باس کے ہاتھ سے ریوالور نکل کر دور جا گرا۔ کیا حماقت ہے! اگر تم ایسا مجھ پر روب ڈالنے کے لیے کر رہے ہو تو اس بات کو ذہن سے نکال دو، میں ایسی باتوں سے روب میں آنے والا نہیں، عمران نے انتہائی سخت لہجے میں بجلی سے مخاطب ہو کر کہا، جو اس کو کینہ توز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم نے میرے کام میں مداخلت کر کے اچھا نہیں کیا، اس نے انتہائی سپاٹ لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ تم کام ہی غلط کر رہے تھے، بھلا یہ کوئی بات ہے کہ ایک وفادار آدمی کو خواہ مخواہ گولی مار دی جائے؟ عمران نے بڑے ہی اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا۔ عمران کا ابھی فکرہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ اس نے برق کی سی تیزی سے عمران پر حملہ کر دیا، مگر بھلا عمران ایسے آدمیوں سے کہاں سنبھلتا تھا؟ وہ تیزی سے ایک قدم دائیں طرف ہٹا اور دوسرے لمحے اس کا ہاتھ بجلی کی گردن پر جم گیا۔ اس سے پہلے کہ بجلی کچھ سمجھتا، عمران نے اسے گردن سے پکڑ کر اٹھا کر دوبارہ کرسی میں ٹھونس دیا۔ سنو بجلی، میں تم سے خواہ مخواہ لڑنا نہیں چاہتا، ورنہ میں تمہاری گردن پکڑنے کے بجائے توڑ بھی سکتا تھا، عمران نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ اس کی گرفت بجلی کی گردن پر اتنی سخت پڑی تھی کہ جیسے ہی عمران نے ہاتھ چھوڑا، بجلی بے اختیار گردن کو مسلنے لگا۔ وہ چند لمحے کینہ توز نظروں سے عمران کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس کے چہرے پر نرمی کے آثار ابھرنے لگے۔ تم مجھے واقعی جی دار آدمی لگتے ہو، اور اجنبی بھی، ورنہ کبھی بجلی پر ہاتھ ڈالنے کی جرت نہ کرتے۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری وجہ سے اسے معاف کر دیتا ہوں، بجلی نے کہا، اور پھر اس نے ویٹر کو، جو ہکا بکا دروازے پر کھڑا یہ سب سچویشن دیکھ رہا تھا، واپس جانے کا اشارہ کیا۔ ویٹر بڑی عجیب سی نظروں سے عمران کو دیکھتا ہوا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ ہاں، اب بتلاؤ اجنبی، تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ بجلی نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ مجھے تمہارے متعلق ایک دوست نے بتلایا تھا، میں کام چاہتا ہوں۔ کس قسم کا کام؟ تمہارا تعلق کس شہر سے ہے؟ بجلی نے چونک کر پوچھا۔ کسی قسم کا بڑا کام، میں کوہستان کے شمالی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، وہاں میرے لیے جب میدان تنگ ہو گیا تو میں یہاں دارالحکومت آ گیا ہوں، عمران نے اسے تفصیل بتلاتے ہوئے کہا۔ تمہارا نام شاید ویٹر نے مجھے بادل بتلایا تھا، بجلی نے ماتھے پر انگلی رکھتے ہوئے کچھ سوچ کر کہا۔ اس نے ٹھیک بتلایا ہے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کوئی بڑا کام ہے یا نہیں، عمران نے قدرے بیزاری سے کہا۔ دیکھو بادل، میرے پاس ہزاروں بڑے سے بڑے کام موجود ہیں، دارالحکومت میں بجلی سے بڑا کوئی آدمی نہیں جو میرے مقابلے میں کام کر سکے، مگر میں ایک اجنبی پر کس طرح یقین کر لوں کہ وہ مجھے دھوکہ نہیں دے گا؟ بجلی نے بڑے کھلے انداز میں بات کر دی۔ دیکھو بجلی، میں تمہیں یہ بات کھلے طور پر بتا دوں کہ اب میں مستقل طور پر دارالحکومت میں آ گیا ہوں، اور ظاہر ہے میں نے یہاں کوئی بڑا کام حاصل کرنا ہے۔ اس وقت ہو سکتا ہے کہ مقابلہ تم سے ہو جائے، چونکہ میں نے اپنے دوست سے تمہاری تعریف سنی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ میں پہلے تم سے جا کر ملوں۔ اگر تم مجھے کام نہیں دو گے تو پھر جب میں اور تم مقابلے میں آ جائیں گے تو کوئی گلہ نہ کرنا، عمران نے بھی ترکی بہ ترکی جواب دیا۔ یہ بات ہے، تم میرے مقابلے میں آنا چاہتے ہو، بجلی نے اس بار کینہ توز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم کام حاصل کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ بجلی عمران کی بات سن کر ہتھے سے اکھڑ گیا۔
یا شاید اسے یہ خیال ہو کہ اجنبی دارالحکومت میں کوئی بڑا کام حاصل نہیں کر سکتا۔ اب بات کی ہے نا مردوں والی، ٹھیک ہے، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، مگر ایک بات میری سن لو، مجھے ایک بہت بڑا کام مل رہا ہے۔ آج سے 3 دن بعد کام ہوگا۔ میں تمہیں یہ کہہ دوں کہ اس مسئلے میں ٹانگ نہ اڑانا، ورنہ میں بجلی کا فیوز اڑانا اچھی طرح جانتا ہوں، عمران نے کہا، اور پھر وہ دروازے کی طرف مڑ گیا، اور عین اس کی توقع کے مطابق ابھی اس نے 2 قدم ہی اٹھائے تھے کہ بجلی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ بادل، میری بات سنو۔ اس کا لہجہ بے حد نرم تھا۔ عمران مڑا اور پھر اس کی طرف بڑھنے کے بجائے وہیں رک کر کہنے لگا، کیا بات ہے؟ عمران کا لہجہ سپاٹ تھا۔ بات تو سنو، آؤ بیٹھو۔ بجلی بڑی پریشانی کے عالم میں اپنے ہاتھ مل رہا تھا۔ عمران کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ آگے بڑھا اور کرسی پر بڑے اطمینان سے بیٹھ گیا۔ کیا تم واقعی سچ کہہ رہے ہو کہ تمہیں بڑا کام مل رہا ہے؟ بجلی نے بغور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے بھلا کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ عمران نے جواب دیا۔ سنو بادل، میں تمہیں اپنے گروہ میں شامل کرنے کے لیے تیار ہوں، بجلی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں کسی گروہ میں شامل ہونے کا قائل نہیں، میں آزادانہ کام کرتا ہوں، عمران نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ دیکھو بادل، جو کام تم ہاتھ میں لے رہے ہو وہ انتہائی خطرناک ہے، وہ کام تمہارے اکیلے کے بس کا نہیں، اس لیے میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ تم میرے گروہ میں شامل ہو جاؤ، ورنہ تمہاری مرضی ہے، بجلی نے کہا۔ میں اپنا برا بھلا تم سے زیادہ اچھی طرح جان سکتا ہوں، عمران نے جواب دیا، اور پھر اٹھ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے سے باہر نکل آیا۔ راہداری کراس کر کے وہ جب ہال میں پہنچا تو کاؤنٹر پر کھڑے ہوئے شخص نے اسے چونک کر دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نظر آئے، مگر وہ خاموش رہا۔ عمران تیزی سے چلتا ہوا بجائے قہوہ خانے سے باہر جانے کے ہال کے ایک کونے میں پڑی ہوئی خالی میز پر بیٹھتے ہی قریب موجود ایک بہرے کو قہوہ لے آنے کا اشارہ کیا۔ پھر اس نے ایک چھوٹا سا بٹن جیب میں ہاتھ ڈال کر نکالا، اور پھر سر کھجانے کے بہانے اس نے وہ بٹن اپنے کان میں منتقل کر دیا۔ یہ اس ٹرانسمیٹر کا ریسیور تھا جو وہ بجلی کی میز کے نیچے لگا آیا تھا۔ اسے آثار اچھے نظر آ گئے تھے، اور اب وہ ہر قیمت پر بلیک فیدر تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اس سلسلے میں وہ ایک پلان بھی مرتب کر چکا تھا، چنانچہ اسی پلان کے تحت وہ قہوہ خانے سے جانے کے بجائے وہیں جم گیا۔ کیپٹن شکیل اور صفدر ایک ہی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ عمران نے ان کے ذمے فی الحال شہر میں گھومنے اور مشکوک افراد کو چیک کرنے کی ڈیوٹی لگائی تھی، اس لیے وہ آج صبح سے شہر میں گھومتے پھر رہے تھے۔ انداز ایسا تھا جیسے وہ شہر کی سیر کو نکلے ہوں، مگر ان کی تیز نظریں ہر شخص کا گہرا جائزہ لے رہی تھی، مگر اب تک کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آیا جسے وہ مشکوک کہہ سکتے، اس لیے ان کا جائزہ بدستور جاری تھا۔ اس وقت وہ شہر کے مصروف ترین بازار سے گزر رہے تھے۔ یہاں عالی شان دکانوں کے ساتھ ساتھ قہوے خانے بھی موجود تھے۔ یہیں بیٹھ کر ایک ایک پیالی قہوہ پی لیں، پھر آگے بڑھیں گے، صفدر نے رائے دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، چلو سامنے ہی قہوہ خانہ ہے، وہیں چلتے ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا، اور پھر وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے قہوہ خانے میں داخل ہو گئے۔ ہال میں داخل ہو کر وہ دروازے کے قریب ہی ایک خالی میز پر جم گئے۔ ویٹر نے ان کے بیٹھتے ہی قہوے کی 2 پیالیاں ان کے سامنے لا کر رکھ دیں۔ کیونکہ ان قہوہ خانوں میں سوائے قہوے کے اور کوئی چیز فروخت نہیں کی جاتی تھی، اس لیے ویٹر کو پوچھنے کا تکلف نہیں کرنا پڑا۔ صفدر نے پیالی اٹھا کر منہ سے لگائی، مگر دوسرے لمحے وہ چونک پڑا۔ اس کی نظریں کاؤنٹر پر قریب بیٹھے ہوئے ایک شخص پر پڑی تھیں جو بڑی خاموشی سے بیٹھا قہوہ پی رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ کیپٹن شکیل نے اسے چونکتا دیکھ کر پوچھا۔ مجھے ایک مشکوک آدمی نظر آیا ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کسی کیس میں اس سے واسطہ پڑ چکا ہے، صفدر نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ کہاں بیٹھا ہے؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ کاؤنٹر کے قریب دوسری میز پر، صفدر نے قہوے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ کیپٹن شکیل نے بڑے اطمینان بھرے انداز میں حال کا جائزہ لیتے ہوئے اس کی طرف اچٹتی نظروں سے دیکھا، اور پھر قہوے کی پیالی اٹھا کر منہ سے لگائی۔ تم ٹھیک کہتے ہو صفدر، یہ شخص میک اپ میں ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ میک اپ میں نہیں، میں نے اسے اسی شکل میں ہی دیکھا ہے، صفدر نے چونک کر جواب دیا۔ ہو سکتا ہے اس نے کسی دوسرے شخص کا میک اپ کیا ہوا ہو، بہرحال یہ میک اپ میں تم اس کی کن پٹی کے قریب غور سے دیکھو، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تمہاری نظریں بہت تیز ہیں، صفدر نے تحسین آمیز لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ایسی بات نہیں، بس اچانک میری نظر پڑ گئی تھی، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہرحال یہ بات طے ہے کہ یہ آدمی مشکوک ہے،
چاہے یہ ہمارے کام کا ثابت ہو یا نہیں، صفدر نے کہا۔ ہاں، اور میرے خیال میں یہ کسی کا انتظار کر رہا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ صفدر کوئی جواب دیتا وہ شخص اپنی جگہ سے تیزی سے اٹھا۔ اس نے میز پر پیالی کے نیچے ایک نوٹ رکھا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی صفدر نے کیپٹن شکیل کو اشارہ کیا اور انہوں نے آخری گھونٹ لیا، اور پھر صفدر نے جیب سے نوٹ نکال کر قریب کھڑے ویٹر کے ہاتھ میں تھما دیا اور وہ دونوں قہوہ خانے سے باہر نکل آئے۔ انہیں خطرہ تھا کہ وہ باہر ہجوم میں کہیں اسے گم نہ کر بیٹھے، مگر وہ دوسرے لمحے ٹھٹک گئے کیونکہ انہوں نے اسے ایک طرف کھڑی سیاہ کار میں بیٹھتے دیکھ لیا تھا۔ صفدر، تم علیحدہ ٹیکسی میں اس کا پیچھا کرو اور میں علیحدہ، تاکہ یہ نکل نہ سکے، کیپٹن شکیل نے کہا، اور صفدر نے سر ہلا دیا، اور پھر وہ دونوں تیزی سے قریب ہی موجود ٹیکسی سٹینڈ کی طرف بڑھ گئے۔ صفدر نے ٹیکسی لی اور پھر ڈرائیور کے ہاتھ میں ایک بڑا سا نوٹ تھماتے ہوئے اسے کار کے پیچھے چلنے کے لیے کہا۔ کیا گھپلا ہے؟ ڈرائیور نے مشکوک نظروں سے صفدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم اپنے کرائے سے مطلب رکھو، کرایہ دوگنا دوں گا، صفدر نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اوکے، ٹھیک ہے، ٹیکسی ڈرائیور نے نوٹ جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سیاہ کار کے پیچھے تھے۔ سیاہ کار تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی تھی، چلانے والا اکیلا تھا۔ پھر کار اگلے چوک سے دائیں طرف مڑ گئی۔ یہ سڑک ایئرپورٹ کی طرف مڑتی تھی۔ صفدر چونک پڑا۔ ہوشیاری سے تعاقب کرنا، صفدر نے ڈرائیور کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ تم فکر نہ کرو، ڈرائیور نے خشک لہجے میں کہا۔ تھوڑی دیر آگے جانے کے بعد صفدر نے دیکھا کہ اب سڑک پر صرف 3 گاڑیاں رہ گئی تھیں۔ آگے وہ سیاہ کار تھی، اس کے پیچھے صفدر کی ٹیکسی، اور صفدر کی ٹیکسی سے خاصے فاصلے پر پیچھے ایک اور ٹیکسی تھی۔ ظاہر ہے یہ ٹیکسی کیپٹن شکیل کی ہی ہو سکتی ہے۔ ایئرپورٹ ابھی خاصا دور تھا اور سیاہ کار کا رخ سیدھا ایئرپورٹ کی طرف ہی تھا۔ سیاہ کار کا ڈرائیور انتہائی اطمینان سے کار چلا رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ بیک مرر میں اسے اپنے پیچھے آتی ہوئی ٹیکسی دکھائی تو دے رہی ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد ایئرپورٹ قریب آ گیا، مگر سیاہ کار کی رفتار آہستہ ہونے کے بجائے کچھ اور تیز ہو گئی۔ یہ تو زرد پہاڑ کی طرف جا رہا ہے، ٹیکسی ڈرائیور نے اسے ایئرپورٹ سے آگے بڑھتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ زرد پہاڑ؟ کیا یہ شہر کا نام ہے؟ صفدر نے چونک کر پوچھا۔ نہیں، سرخ پہاڑوں کے درمیان میں قدرت کا ایک عجوبہ زرد پہاڑ ہے، مگر وہاں تک کچی سڑک ہے اور علاقہ سنسان ہے، میں ادھر نہیں جا سکتا۔ ڈرائیور، جو اب تک ایئرپورٹ سے کافی آگے بڑھ آیا تھا، اس نے گاڑی کی سپیڈ کم کرتے ہوئے کہا، اور صفدر نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کر لیا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ دوسرے لمحے اس کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور ریوالور کا دستہ پوری قوت سے ٹیکسی ڈرائیور کے سر پر مارا۔ اسی لمحے صفدر نے سٹیئرنگ سنبھال لیا اور ڈرائیور کو ساتھ والی سیٹ پر گھسیٹ کر پھینک دیا۔ ڈرائیور ایک ہی ضرب میں ہاتھ پیر چھوڑ چکا تھا۔ کار ایک بار پھر تیزی سے لہرائی، مگر دوسرے لمحے صفدر ڈرائیور کی سیٹ سنبھال چکا تھا۔ اس نے ٹیکسی تیزی سے آگے بڑھا دی۔ پھر اس نے بیک مرر میں دیکھا تو کیپٹن شکیل کی ٹیکسی خاصی نزدیک آ چکی تھی۔ صفدر نے ٹیکسی ایک سائڈ پر روک دی اور پھر باہر نکل کر پچھلی ٹیکسی کو ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا، مگر دوسرا لمحہ صفدر پر بے حد گراں گزرا، کیونکہ پیچھے سے آتی ہوئی ٹیکسی کی کھڑکی سے ایک ہاتھ باہر نکلا اور صفدر کو ایسے محسوس ہوا جیسے اس کے بازو میں موٹی سی گرم سوراخ اترتی چلی گئی ہو۔ اس نے جھٹکا کھایا اور دوسرا لمحہ اس کے ذہن پر تاریکیاں چھاتی گئیں اور صفدر دھڑام سے ٹیکسی کے قریب گر گیا۔ کمرے میں گھنٹی کی تیز آواز گونجی اور نقاب پوش نے چونک کر سامنے رکھی ہوئی فائل بند کر دی۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں سامنے دیواروں پر چھوٹی بڑی کئی سکرینیں فٹ تھیں، اور میز جس کے پیچھے وہ نقاب پوش بیٹھا تھا اس کی سائیڈوں کی ٹاپ پر مختلف رنگوں کے بٹنوں کی قطاریں فٹ تھیں۔ نقاب پوش نے چونک کر سامنے کی طرف دیکھا۔ درمیان میں موجود ایک چھوٹی سکرین کے اوپر لگا ہوا بلب تیزی سے جل بجھ رہا تھا۔ اس نے میز کی ٹاپ پر لگا ہوا ایک سرخ رنگ کا بٹن دبا دیا۔ بٹن دبتے ہی سیٹی کی آواز اور جلتا بجھتا ہوا بلب بند ہو گیا۔ البتہ سکرین روشن ہو گئی۔ سکرین پر چند لمحے تو آڑی ترچھی لکیریں بنتی بگڑتی رہیں، پھر اس پر ایک بلڈاگ کی شکل والے انسان کی شکل ابھر آئی۔ اس کی آنکھوں پر گہری سرخی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہوں۔
کراس باس بلیک فیدر 11 اسپیکنگ۔ نوجوان کے منہ سے آواز نکلی، یس نمبر 11 رپورٹ۔ کراس باس نے تحکمانہ لہجے میں پوچھا۔ مقامی غنڈے بجلی نے ایک آدمی کی نشاندہی کی تھی کہ اسے ہمارے مشن کے متعلق علم ہے، چنانچہ میں نے فوری ایکشن لیا اور اس وقت وہ نوجوان ہیڈ کوارٹر پہنچ چکا تھا۔ دوسری طرف سے نمبر 11 نے قدرے مؤدبانہ لہجے میں کہا، تفصیلات بتاؤ۔ کراس باس نے اس بار پہلے سے زیادہ تلخ لہجے میں کہا، باس ہم نے آپ کی ہدایت پر چھوٹے کاموں کے لیے یہاں کے سب سے با اثر غنڈے بجلی سے بات کی تھی۔ ابھی بات چیت چل رہی تھی کہ اس نے اچانک ہم سے رابطہ قائم کر کے ہمیں بتلایا کہ ہم ادھر سے اس سے بات کر رہے ہیں، ادھر دوسرے لوگوں سے بھی، جس پر میں نے اس کی بات کی تردید کی۔ چنانچہ اس نے ایک اجنبی کے آنے، اس سے ملنے کی تفصیلات بتلاتے ہوئے وہ اشارہ بھی بتلایا جو اس اجنبی غنڈے نے ہمارے مشن کے متعلق بتلایا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ہمارے مشن سے اچھی طرح واقف ہے۔ پھر اس اجنبی غنڈے کی بدقسمتی کہ وہ بجلی سے ملنے کے بعد اسی کے قہوہ خانے میں بیٹھ گیا، چنانچہ میں نے فوری ایکشن لیا اور نمبر 16 کے آدمیوں نے اسے اسی قہوہ خانوں سے اغوا کر کے ہیڈ کوارٹر پہنچا دیا۔ اس کے یہاں پہنچنے پر میں آپ کو مطلع کر رہا ہوں۔ نمبر 11 نے مکمل تفصیلات بتلاتے ہوئے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا مشن آؤٹ ہو جائے؟ ضرور کوئی گھپلا ہے۔ کراس باس نے سخت لہجے میں جواب دیا، اس کی کڑی نگرانی کرو، میں وہیں آ رہا ہوں۔ کراس باس نے سخت لہجے میں جواب دیا، باس ایک اور اہم اطلاع بھی ہے۔ نمبر 11 نے جلدی سے کہا، کیا اطلاع ہے؟ جلدی بتاؤ۔ کراس باس ایک بار پھر چونک پڑا، اس کی آنکھوں میں پریشانی کی جھلکیاں امڈ آئی تھیں۔ سر، نمبر 9 ٹیکسی ڈرائیور کے روپ میں نمبر 6 کو کور کرنے کے لیے مین چوک پر موجود تھا۔ نمبر 6 جب قہوہ خانے سے باہر نکلا تو اس کے پیچھے 2 نوجوان بھی باہر آ گئے۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے نمبر 6 کو کار میں بیٹھتے دیکھا اور پھر وہ دونوں 2 مختلف ٹیکسیوں کی طرف بڑھ گئے۔ ان میں سے ایک نمبر 9 کی ٹیکسی کی طرف آ گیا اور اسے ڈبل معاوضہ دے کر اس نے اپنے ساتھی کی ٹیکسی کا تعاقب کرنے کا کہا، جبکہ نمبر 9 کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھی کی ٹیکسی نمبر 6 کے کار کا تعاقب کر رہی ہے، چنانچہ وہ آگے پیچھے چل دیے۔ ایئرپورٹ روڈ پر نمبر 9 نے ہیلیم گیس کی مدد سے اسے بے ہوش کر دیا۔ ادھر اس کے ساتھی نے ایئرپورٹ سے آگے اپنے ٹیکسی ڈرائیور کو بے ہوش کر کے ٹیکسی کا کنٹرول سنبھال لیا۔ پھر وہ ٹیکسی سے باہر نکل کر شاید اپنے ساتھی کو ساتھ لینا چاہتا تھا کہ نمبر 9 نے اس پر پن فائر کر کے اس کے بازو میں پن لگائی اور وہ وہیں ٹیکسی کے قریب ہی گر گیا۔ نمبر 9 ان دونوں کو لے کر ہیڈ کوارٹر پہنچ چکا ہے۔ نمبر 11 نے مکمل تفصیلات بتلاتے ہوئے کہا، او یہ کیا پراسرار چکر چل گیا ہے، یہ کون لوگ ہیں جو ہماری تنظیم کے پیچھے لگ گئے ہیں؟ کراس باس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے نمبر 11 سے مخاطب ہو کر کہا، یہ دونوں کس کمرے میں ہیں؟ نمبر 9 میں جناب۔ نمبر 11 نے جواب دیا، ٹھیک ہے میں ابھی وہاں آتا ہوں، تم نمبر 1 اور 2 کو میرے پاس بھیج دو۔ کراس باس نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر اس نے بٹن بند کر کے اسکرین آف کر دی۔ اس کی آنکھوں میں شدید الجھن نمایاں تھی، وہ کسی گہری سوچ میں غرق ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد تیز سیٹی سے کمرہ ایک بار پھر گونج اٹھا۔ اس بار دروازے کے اوپر لگا ہوا بلب جل بجھ رہا تھا۔ کراس باس نے میز کے کنارے لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا اور اس کے ساتھ ہی دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا اور دروازے سے 2 نوجوان اندر داخل ہوئے۔ ان کے اندر آتے ہی دروازہ خود بخود بند ہوتا چلا گیا۔ بیٹھو، کراس باس نے میز کے سامنے پڑی ہوئی کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں مؤدبانہ انداز میں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ نمبر 1 اور 2 میں نے تم دونوں کو یہاں اس لیے بلایا ہے کہ اب مشن کی تکمیل کا وقت قریب آ گیا ہے اور ہمارے تمام انتظامات مکمل ہیں، مگر آج کے واقعات سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی تنظیم ہماری راہ پر لگ چکی ہے اور اسے نہ صرف ہمارے مشن کے متعلق اچھی طرح علم ہے بلکہ وہ ہمارے ممبرز کو بھی ڈسکور کر چکے ہیں۔ ایسا ہماری تنظیم کی زندگی میں پہلی بار ہوا ہے اور مجھے اس سلسلے میں بے حد تشویش ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں فوری اقدام کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عین وقت پر کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے۔ کراس باس نے تشویش سے پر لہجے میں کہا، باس آپ کی بات بالکل درست ہے، مگر سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا پیچھا کرنے والے لوگ کون ہیں، ان کا کیا حدود اربا ہے، وہ کس حد تک ہمارے مشن کے متعلق جانتے ہیں، اس کے بعد ہی ہم کوئی اقدام کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ہمارے مخالفوں کے 3 آدمی اس وقت ہمارے قبضے میں ہیں، ہم بآسانی ان سے سب کچھ معلوم کر سکتے ہیں، آؤ میرے ساتھ۔ کراس باس نے فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا اور اس کے ساتھ وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی وہ دونوں اٹھے اور پھر کراس باس نے میز کے کنارے پر لگا ہوا بٹن دبایا
اور وہ دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ مگر دوسرے لمحے وہ حیرت سے اچھل پڑے، کیونکہ ایک نقاب پوش اچھل کر اندر آ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سٹین گن تھی۔ خبردار اگر حرکت کی، نقاب پوش کے لہجے میں درندوں کی سی کرختگی تھی۔ دوسری طرف منہ کر لو، نقاب پوش نے دوسرا حکم دیا، اور وہ دوسری طرف مڑنے لگے۔ کراس باس نے مڑتے ہوئے میز کے قریب ابھری ہوئی ایک جگہ پر پیر رکھ کر دبا دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ تینوں ہی اچانک فرش پر گر پڑے۔ کمرے میں سٹین گن کی گولیاں چلنے کے دھماکے کے ساتھ ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا، اور دوسرے لمحے جب وہ تینوں اچھل کر سیدھے ہوئے تو نقاب پوش کمرے سے غائب تھا۔ اس کی سٹین گن سے نکلی ہوئی گولیوں نے سامنے کی دیوار چھلنی کر دی۔ اگر وہ تینوں اچانک نیچے نہ گر پڑتے تو یقیناً گولیوں کا شکار بن جاتے۔ دراصل ہوا یہ کہ جیسے ہی کراس باس نے ابھری ہوئی جگہ کو پیر سے دبایا، ٹھیک اس جگہ خلا بن گیا جہاں وہ نقاب پوش کھڑا تھا۔ ظاہر ہے نقاب پوش اس خلا میں گر چکا تھا۔ گرتے وقت اضطراری طور پر اس نے سٹین گن کا ٹریگر دبا دیا تھا۔ چونکہ وہ تینوں یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ گرتے وقت گولیاں چلنے کا امکان ہے، اس لیے وہ تینوں نیچے گر پڑے تھے، اور ان کے اس فعل نے ان کی جانیں بچا لی تھیں۔ میرے ساتھ آؤ، کراس باس نے اٹھتے ہی اچھل کر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے ان دونوں سے کہا، اور وہ دونوں بھی اس کے پیچھے دوڑ پڑے۔ ٹائیگر بھی عمران کے ساتھ ہی کوہستان آیا تھا، اور عمران نے اس کے ذمے اپنی نگرانی کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ جس وقت عمران کو قہوہ خانے میں بے ہوش کر کے اغوا کیا جا رہا تھا تو ٹائیگر وہاں موجود تھا۔ چنانچہ جب قہوہ خانے میں جھگڑا ہوا تو ٹائیگر نے عمران کو پہلے ہی حملے میں بے ہوش ہوتے دیکھا، تو وہ سمجھ گیا کہ عمران جان بوجھ کر دشمنوں کو ایسا موقع دے رہا ہے۔ اس نے اس کے بعد سب سے پہلا کام یہی کیا کہ وہ سیدھا مجرموں کی کار کی طرف دوڑا۔ کار اس وقت خالی تھی اور قدرے اندھیرے میں کھڑی تھی، اس لیے وہ بآسانی اس کی ڈگی میں سما گیا۔ چند لمحوں بعد ہی عمران کو اٹھا کر اس کار میں ڈال دیا گیا، اور 3 حملہ آوروں کے سوار ہوتے ہی کار چل پڑی۔ ٹائیگر بڑے اطمینان سے ڈگی میں سمٹا ہوا ان کے ساتھ جا رہا تھا۔ مختلف سڑکوں پر سے ہوتے ہوئے وہ ایئرپورٹ کی طرف جانے لگے، اور پھر ایئرپورٹ کراس کر کے وہ آگے بڑھ گئے۔ یہ انتہائی سنسان علاقہ تھا۔ ہر طرف خشک اور بنجر پہاڑ تھے، جس میں بل کھاتی ہوئی کچی سڑک آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد کار ایک پہاڑ کے دامن میں رک گئی۔ ایک آدمی نیچے اترا۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک پتھر کو مخصوص انداز میں ہلایا۔ دوسرے لمحے ایک چٹان اپنی جگہ سے سرکتی چلی گئی۔ اب ایک سڑک نیچے کی طرف جا رہی تھی۔ کار اس سرنگ میں داخل ہو گئی اور چٹان دوبارہ مل گئی۔ ٹائیگر نے کار کی ڈگی کو انگلی کے سہارے بند ہونے سے روکا ہوا تھا، اور جھری میں سے وہ اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا تہہ خانہ تھا جسے پہاڑ کو کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ اس کے اندر مختلف کمرے بنے ہوئے تھے۔ کار ایک چھوٹی سی عمارت کے سامنے جا کر رک گئی۔ کار کے رکتے ہی وہ تینوں باہر نکلے، اور پھر بے ہوش عمران کو کاندھے پر ڈال کر وہ عمارت کے اندر داخل ہو گئے۔ ان کے اندر داخل ہوتے ہی ٹائیگر تیزی سے باہر آیا، اور پھر بجائے دروازے کی طرف جانے کے عمارت کے پچھلی طرف رینگ گیا۔ تہہ خانے کے اندر کسی قسم کے پہرے کا بندوبست نہیں تھا۔ شاید مجرموں کو اس تہہ خانے میں کسی غیر آدمی کے داخلے کے امکان کا تصور تک نہیں تھا۔ ٹائیگر تیزی سے دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا عمارت کی پشت کی طرف پہنچ گیا، مگر پشت کی طرف سپاٹ دیوار تھی، نہ ہی کوئی روشن دان تھا اور نہ ہی کھڑکی۔ ٹائیگر نے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھا، پھر اس نے قمیض کے اندر ہاتھ ڈالا۔ دوسرے لمحے ایک پتلی سی نائلون کی رسی کا گچھا اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے اس کا ایک سرا پکڑا، اور دوسرا سرا جس کے کنارے پر ہک لگا ہوا تھا اس نے اوپر چھت کی طرف اچھال دیا۔ پہلی ہی کوشش میں کامیاب ہوئی، ہک چھت کی منڈیر میں اٹک گیا۔ ٹائیگر نے ایک لمحے کے لیے رسی کو جھٹکا دے کر اس کی مضبوطی کا اندازہ لگایا، اور پھر وہ اس کے سہارے بندر کی سی پھرتی سے اوپر چھت کی طرف چڑھتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد وہ چھت پر موجود تھا۔ اس نے رسی لپیٹ کر دوبارہ کمر میں باندھی، اور پھر رینگتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ وہ حتی الامکان احتیاط کر رہا تھا، کیونکہ اسے علم تھا کہ وہ اس وقت ایک لحاظ سے مجرموں کی گرفت میں ہے، اور مجرم بھی اتنے مضبوط کہ انہوں نے زیر زمین اڈا بنایا ہوا ہے۔ رینگتا رینگتا وہ چھت کے دوسرے کنارے تک چلا گیا، مگر اس کی توقع کے مطابق اوپر آنے کے لیے کوئی سیڑھی موجود نہیں تھی۔ سپاٹ سی چھت تھی، البتہ دوسری طرف اس عمارت کا دروازہ تھا، اور جب اس نے منڈیر پر سے نیچے جھانکا تو اس وقت دروازہ کھلا ہوا تھا، اور ادھر ادھر کوئی شخص نظر نہیں آ رہا تھا۔ دوسرے لمحے اس نے خطرہ مول لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے جیب سے نقاب نکال کر چہرے پر چڑھا لی، اور منڈیر کو پکڑا، اور پھر کلا بازی کھا کر
وہ نیچے لٹک گیا۔ ہلکا سا دھماکہ ہوا اور وہ پنجوں کے بل اچھل کر کھڑا ہو گیا اور پھر انتہائی احتیاط سے وہ دروازے کے اندر رینگ گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جو اس وقت خالی تھا، البتہ سامنے ایک اور دروازہ تھا۔ ابھی وہ دروازے کے قریب ہی تھا کہ اچانک ایک نوجوان تیزی سے دوسری طرف سے برآمد ہوا، اور چونکہ اس وقت ٹائیگر کے لیے چھپنے یا ہٹنے کا کوئی موقع باقی نہیں تھا، اس لیے اس نے پیش قدمی کر دی اور ایک لمحے سے بھی کم مدت میں اس نے جھپٹ کر نوجوان کی گردن پکڑ لی۔ نوجوان اس اچانک اور خلاف توقع حملے سے یکدم گھبرا گیا، اس لیے وہ چند لمحوں کے لیے اپنا دفاع ہی نہ کر سکا، اور انہی لمحوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ٹائیگر نے پیش قدمی کی تھی۔ چنانچہ اس نے مخصوص انداز میں اپنے دونوں بازوؤں کو جھٹکا دیا اور آنے والے کی گردن سے کڑاکے کی آواز سنائی دی، اور نوجوان نے ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ دیے۔ ٹائیگر نے آہستہ سے گھسیٹ کر اسے دروازے کے پیچھے ڈال دیا اور اس کی کمر سے لٹکی ہوئی سٹین گن اتار کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لی اور آگے بڑھ گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول عمران سیریز بلیک فیدر، جس کے مصنف ہیں ایم راحت، اور یہ اس سلسلے کی دوسری قسط تھی۔ امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔